خیبر پختونخوا کے علاوہ تمام صوبوں میں سینٹ کے انتخابات کا عمل مکمل ہونے کے باوجود سینٹ چیئرمین کی تقرری کا عمل تاخیر کا شکار ہے۔ اگرچہ خیبر پختونخوا میں سینٹ نشستوں پر انتخابات ہونا باقی ہیں، لیکن قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ چیئرمین کے انتخاب کے لیے سینٹ یا ایوان بالا کا اجلاس اب بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ تاہم بعض دیگر ماہرین کے مطابق ہاؤس مکمل ہونے تک چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے اجلاس کی طلبی ممکن نہیں۔ اس لیے پہلے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ہوں گے، اس کے بعد ہی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ممکن ہو سکے گا۔ خیال رہے کہ سینٹ رولز میں کہا گیا ہے کہ سینٹ کا پہلا اجلاس حلف برداری کے لیے بلایا جائے گا۔ اسی اجلاس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب لازم ہے۔ اطلاعات کے مطابق سینٹ اجلاس 9 اپریل کو ہونے کا امکان ہے، جس میں سینٹ کے 9 منتخب اراکین حلف لیں گے۔ تاہم ابھی باضابطہ طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں سینٹ کی پیشتر نشستوں پر انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ایوان بالا کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے اور سندھ، بلوچستان، پنجاب اور وفاق سے کل 14 نشستیں جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس اب کل 24 نشستیں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی ایک ایسے وقت میں ایوان میں کل تعداد کا 1/4 حصہ بن کر ابھری ہے جب صوبہ خیبر پختونخوا میں 11 نشستوں پر انتخابات ہونا ابھی باقی ہیں، جس سے پی ٹی آئی کے ایوان میں سب سے بڑی جماعت بننے کا امکان موجود ہے۔ تاہم سینٹ انتخابات کے بعد ایوان میں اراکین کی تعداد تاحال 85 ہے۔ باقی جماعتوں کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے سینٹ میں 19 اراکین ہیں، مسلم لیگ نون کے 19، جمیعت العلماء اسلام کے 5، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی کے 3 اراکین ہیں۔ اس طرح نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے 1 رکن ہیں۔ اس کے علاوہ 5 آزاد سینیٹر بھی ایوان بالا کا حصہ ہیں، جن کا تعلق حکمران اتحاد سے ہے۔ خیال رہے کہ آئین کے آرٹیکل 60 کے مطابق سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب سینٹ کی تشکیل کے بعد ہوگا۔ ایسے میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی ہونے کی صورت میں کیا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ممکن ہو سکے گا؟ کیا آئین ایک صوبے کے سینیٹرز کی عدم موجودگی میں ان 2 آئینی عہدوں کے انتخاب کی اجازت دیتا ہے؟ پاکستان میں آئینی اور پارلیمانی امور کے ماہر اور پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کے مطابق سوال یہ ہے کہ کیا ایک وفاقی اکائی کی نئی نمائندگی کے بغیر سینٹ کو صحیح طور پر تشکیل دیا جائے گا؟ اگر ہاں تو سینٹ چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کر سکتا ہے اور باقی کاروبار بھی چلا سکتا ہے۔ اگر یہ صحیح طریقے سے تشکیل نہیں دیا گیا تو یہ ان میں سے کچھ نہیں کر سکتا۔ احمد بلال محبوب کے بقول 3 صوبوں میں انتخابات کے بعد سینٹ کی تشکیل باضابطہ ہوتی ہے اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب حلف اٹھانے کے بعد پہلے اجلاس میں ہونا ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنا مناسب یا قانونی طور پر درست تھا، کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 130 میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی اسمبلی میں اسامیاں سینٹ الیکشن کو کالعدم نہیں کر سکتی۔ دیگر اسمبلیوں میں بھی اسامیاں خالی ہیں۔ یہ نشستیں اگرچہ کم ہیں، تاہم پھر بھی وہاں انتخابات ہوئے۔ دوسری جانب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب تک تمام صوبوں کے الیکشن مکمل نہیں ہو جاتے تب تک چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن نہیں ہوگا۔ تاہم پھر ہمیں معلوم ہوا کہ اس میں الیکشن کمیشن کے قوانین کا کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ پارلیمان اور سینٹ کے قواعد و ضوابط اور طریقہ کار کے مطابق اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کنور دلشاد نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ہونے تک چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ پریزائڈنگ افسران میں سے کسی کو کچھ مدت کے لیے چیئرمین مقرر کیا جا سکتا ہے، تاہم چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب اس وقت تک مکمل نہیں جب تک سینٹ کا الیکشن مکمل نہیں ہو جاتا۔ دوسری جانب سینٹ کی کوریج کرنے والی صحافی نوشین یوسف نے بتایا کہ سینٹ انتخابات ہو چکے ہیں اور اب حکومت پابند ہے کہ وہ سینٹ کا اجلاس طلب کرے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ الیکشن کے التوا سے 9 منتخب سینیٹرز کا حلف اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب متاثر نہیں ہوگا۔
नौशीन यूसुफ ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अरकान को मुंतखब होने के 5 रोज के अंदर अपने इलेक्शन अखराजात की तफसीलात जमा कराना होती हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 9 मुंतखब सेनेटर को नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसके बाद हुकूमत सेनेट इजलास बुलाने की पाबंद है। उन्होंने मजीद बताया कि सेनेट रूल्स में कहा गया है कि सेनेट का पहला इजलास हलफ बर्दारी के लिए बुलाया जाएगा। इसी इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब लाजिम है। आइन के मुताबिक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब सेनेट की अंदरूनी कार्रवाई है। पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती और ये मुतअद्दिद अदालतों और हाई कोर्ट्स का फैसला है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।